السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالمجید فیض آبادی اس موضوع کے ساتھ انجینئر مرزا کی گستاخی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ انجینئر مرزا پلمبر منگول کی اولاد ہے۔ یہ پلمبر بیچارے اپنے سننے والے فالو کرنے والے کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اولیاء اللہ کا گستاخ بنا رہے ہیں۔ خیر، اس کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اپنے اندھے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بیچارے ان کے ماننے والے کبھی حدیث نہیں پڑھتے، یہ نہ ہی اصول حدیث کو جانتے اور عربی کو بھی درست طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن بھی بیچاروں کو درست نہیں ہے اور عربی کو بھی درست طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن بھی بیچاروں کو درست طریقوں سے نہیں آتا۔ ان کے سامنے یہ مرزا صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور ان بیچاروں کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ انجینئر مرزا پلمبر منگول کی اولاد سے کچھ سوالات ہیں، جواب تو کبھی دے نہیں پائے گا، لیکن ان کے چیلے چپالوں سے پوچھتا ہوں میں۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے۔ انجینئر مرزا اپنے ایک بیان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کر رہا ہے اور بعد میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ یہودی نے ایسا کہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر مجھے بتائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انجینئر مرزا اور ان کے ماننے والوں کو قیامت تک کا وقت ہے یہ بات ثابت کرے، کون سی حدیث میں یہ بات موجود ہے جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا استعمال کیا؟ معاذ اللہ، تو نے یہ کہا سنا کہ بخاری اور مسلم میں ثابت ہے؟ ثابت کر، وقت تیرے جہنم واضح ہونے تک کا ہے۔ مرزا پلمبر منگول کی اولاد اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے 70 سال کی زندگی دو، میں تمہیں چھوٹا خدا بنا دوں گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ مرزا کے ماننے والوں سے سوال ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ منی خدا بنانے والی بات بولی ہے کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منی خدا بنا دے گا اور اس کی ہر بات مانو گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح یہ لوگ ہیں کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا پلمبر منگول کی اولاد اپنے بیان میں کہتا ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ قرآن کو موبائل پر دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کو صحابہ کرام سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب۔ آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب۔ قیامت تک وقت ہے مرزا کے ماننے والوں اور طلباء، اس کی بات کا جواب دو۔ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ موبائل میں قرآن دیکھنے والوں کی صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ وہ صحابہ جو قرآن لکھتے تھے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کتاب کی شکل میں امت کو ملی۔ اس کے بارے میں یہ پلمبر ایسا بولتا ہے۔ انجینئر مرزا پلمبر منگول کی اولاد اپنی بیان میں کہتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی صحابہ کو کافر کہہ دے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسے کافر کہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ یعنی اگر کوئی کسی صحابہ کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں بول رہا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابہ کو برا مت بولو۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ان کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انجینئر مرزا پلمبر منگول کی اولاد اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ سنیوں کے اندر جو ناصبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔
बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा कराम थे, वो सहाबा कराम थे। वक्त क़यामत तक की मिर्ज़ा पलंबर मंगूल की औलाद के तलबा और मानने वालों के पास किसी एक सही रिवायत से साबित करें कि वो सहाबा कराम थे। इंजीनियर मिर्ज़ा पलंबर मंगूल की औलाद अपने बयान में कहता है कि छोटी हदीसें गढ़ने के और झूठ बोलने के उस्ताद ताबईन थे, नेक भी बहुत थे और झूठे भी थे, और झूठी हदीसें गढ़ते थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। ताबईन के बारे में इस इल्मी किताब में इतना बुरा बोलता है, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के देखने वालों को देखा, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया ये मेरा ज़माना बेहतर है और उसके बाद वाला बेहतर है, इसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेहतर ज़माना फरमाए, उन ज़माने वालों को ये झूठी हदीसें गढ़ने वाला बोलता है। इंजीनियर मिर्ज़ा पलंबर मंगूल ने बस कुछ किताबें पढ़ ली और अपने आप को बहुत बड़ा इल्मी किताब बताता है, और बेचारे अपने जाहिल चेले को गुमराह करता है, और उन बेचारों को लगता है कि मिर्ज़ा बहुत बड़ा आलिम है।